ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو شراب کے کیا کیا نقصانات ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے جا رہا ہوں، کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، کچھ باتوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، شراب تمام برائیوں کا سرچشمہ، شراب جسے قرآن و حدیث میں ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے، ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو روحانی، اخلاقی، جسمانی اور سماجی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ اسلام میں شراب کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور اسے تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ یہ مضمون شراب کی حرمت، اس کے نقصانات، قرآنی و حدیثی احکام اور سائنسی و سماجی اثرات پر روشنی ڈالتا ہے تاکہ اس کے شر سے بچنے کی تلقین کی جا سکے۔ شراب کی حرمت کے متعلق آیات قرآنیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے لیے قربانیاں اور فال کے تیر، یہ سب نجاست اور شیطان کے کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ پیدا کرے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آؤ گے؟ المائدہ آیت نمبر 90-91۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ شراب نہ صرف رجس، نجاست ہے، بلکہ شیطان کا ہتھیار بھی ہے جو انسان کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا ہے۔ اس آیت میں شراب کے چند اہم نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ دشمنی اور کینہ، شراب انسانوں کے درمیان نفرت اور عداوت کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غفلت، شراب عقل کو زائل کر کے انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرتی ہے۔ نماز سے روک، شراب کی وجہ سے انسان دین کے بنیادی ارکان سے غافل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں شراب کے نقصانات کو فوائد سے زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فوائد سے بہت بڑھ کر ہے۔ البقرہ آیت نمبر 219۔ یہ آیت شراب کے وقتی فوائد مثلا لذت یا معاشی فائدہ کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کے نقصانات کو ان سے کہیں زیادہ سنگین قرار دیتی ہے۔ شراب کی حرمت احادیث نبویہ میں، حدیث نمبر 3371، سنن ابن ماجہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، مجھے تاکید کی، شراب مت پیو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ اس حدیث میں شراب کو ہر برائی کی کنجی کہا گیا، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5212، مشکاۃ المصابیح۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب نہ صرف خود ایک گناہ ہے بلکہ دیگر گناہوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5666۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، جو شراب پیتا ہے وہ زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے اور چوری کرتا ہے۔ یہ حدیث شراب کے سماجی جرائم سے تعلق کو واضح کرتی ہے جو کہ معاشرے میں تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2002۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت صرف روایتی شراب تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ شراب کی تدریجی ممانعت، اسلام نے شراب کی حرمت کو تدریجی طور پر نافذ کیا تاکہ لوگوں کے لیے اس سے اجتناب آسان ہو۔ یہ تدریجی عمل 3 مراحل میں مکمل ہوا۔ پہلا مرحلہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، شراب کے نقصانات کو فوائد سے زیادہ قرار دیا گیا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں اس کی برائی کا احساس پیدا ہوا۔ دوسرا مرحلہ سورۃ النساء آیت نمبر 43، اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت نے شراب نوشی کو نماز کے اوقات میں ممنوع قرار دیا، جس سے لوگوں نے شراب کے استعمال کو محدود کرنا شروع کیا۔ تیسرا مرحلہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90-91، شراب کی مکمل ممانعت کا اعلان کیا گیا اور اسے شیطان کا عمل قرار دے کر اسے مکمل اجتناب کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ تدریجی عمل شریعت کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک راسخ العقیدہ معاشرے سے شراب جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے وقت اور تربیت کی ضرورت تھی۔ شراب کے نقصانات سائنسی و سماجی تناظر میں۔ شراب کے نقصانات صرف روحانی یا اخلاقی نہیں ہے بلکہ سائنسی اور سماجی طور پر بھی ناقابل تردید نقصانات ہیں۔ جدید سائنس نے شراب کے متعدد جسمانی اور ذہنی امراض کو ثابت کیا ہے۔ جسمانی امراض، شراب جگر کے خلقیات کو تباہ کرتی ہے جو سروسس اور کینسر کا باعث بنتا ہے۔ شراب سے ہائی بلڈ پریشر، دل کی شریانیاں کی خرابی اور دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ شراب دماغی فالج، یادداشت کی کمزوری اور دیگر اعصابی مسائل کا باعث بنتی ہے۔ ہاضمے کے مسائل، معدے، لبلبے اور بڑی آنت کی سوزش اور کینسر شراب نوشی سے وابستہ ہیں۔ شراب جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے جس سے بیماریوں کا خطرہ بڑھتا ہے۔ سماجی نقصانات، شراب نوشی زنا، قتل اور چوری جیسے جرائم کا باعث بنتی ہے۔ شراب خور افراد اکثر خاندانی تنازعات، طلاق اور گھریلو تشدد کا باعث بنتے ہیں۔ اخلاقی زوال، شراب عقل کو زائل کرتی ہے، ختم کرتی ہے، جس سے انسان شرم و حیا سے محروم ہو جاتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لہذا جدید سائنسی و سماجی تناظر میں بھی شراب سے اجتناب لازمی ہے۔ شراب سے اجتناب کے چند عملی اقدامات درج ذیل ہیں۔ دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی روشنی میں شراب کی حرمت اور نقصانات سے آگاہی حاصل کریں۔ نماز کی پابندی، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اچھا ماحول، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچا جا سکے۔ توبہ و استغفار، اگر کوئی شراب کے گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے تو فوراً توبہ و استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگے۔ نتیجہ، شراب تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے اور اسے سماجی، جسمانی اور روحانی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی حرمت کے واضح طور پر بیان کی گئی ہے اور سائنسی تحقیقات بھی اس کے نقصانات کی تصدیق کرتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ شراب سے مکمل پرہیز کرے اور اپنی دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں۔
اللہ تعالی ہمیں شراب اور دیگر گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم